اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ انسان آپ کی قدر کبھی نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت میسر رہیں گے۔ روٹے ہوئے لوگوں کو منایا جا سکتا ہے، بدلے ہوئے لوگوں کو نہیں۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے کے لیے آتے کہ آپ واقعی تکلیف میں ہو، اور ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا ہے اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جنہیں اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے مگر زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ رشتے خون کے بھی ہوں تو نبھائے احساس سے ہی جاتے ہیں۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ شکوے تو بہت ہیں زندگی سے مگر خودکشی بھی حرام ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنیں۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے آتا ہے۔ بے شک درد سب کے دل میں ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم جن کو غریب سمجھ کر شادی پر نہیں بلاتے وہ میت پر سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ پیسے کماتے کماتے خود کاغذ بن جاتے ہیں، صرف بیٹیاں ہی نہیں صاحب، ہم بیٹے بھی گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی اچھی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ نکاح کوئی نہیں کر رہا، سب زنا کی تلاش میں ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زرعی لگتی ہیں۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، واحد ماں باپ اور اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ بھروسے بہت ٹوٹے ہیں لیکن بھروسے کی عادت نہیں ٹوٹی۔ پتھروں کا کوئی مزاج نہیں ہوتا، لوگ کیوں پتھر مزاج ہوتے ہیں۔ برائیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں مجھ میں، ڈھونڈنے والے سوچ تجھے کیا دیکھنا ہے مجھ میں۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں پر کبھی کسی کمزور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، قرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتماد ہو اپنے راز اپنے تک رہنے دو۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ ہم جو اسے حاصل آساں ہوئے وہ ناداں ہمیں عام سمجھ بیٹھے۔ رنگ نسل تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب تو نیت و تقویٰ دیکھتا ہے۔ جب دل سکون کھو جائے تو ہر چیز بیکار لگتی ہے۔ مضبوط بنے مضبوط رہیں، آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ اے زمینوں آسمانوں کے رب،
ہماری نیک خواہشات کو پورا فرما دے، آمین۔ یہ دنیا، یہ لوگ، یہ منظر سب عارضی ہے۔ ممکن ہے میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے مالی حالات محبت اور رشتوں کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں۔ یہ ہی زندگی ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا یا مالک ملک یا جل جلالہ، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے، بے شک۔ بہت کچھ سنا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت و حالات دونوں خراب ہوں۔ یہ زندگی صرف تب ہی ہلکی پھلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ انسان کا امیر ہونا لازمی نہیں، باز امیر ہونا لازمی ہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جو دل کے سارے درد بانٹ لے، ایسے رشتے زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے نام سے شروع کی جائے۔ یا اللہ دین کی فکر عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، آمین۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو کہیے بالکل، آج صبح ہی درخت پر بیٹھا تھا۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ اشفاق احمد۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں فوراً نواز دیا جائے۔ پانو قدسیہ۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ واصف علی واصف۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.